السلام علیکم. قوم ڈیجیٹل میڈیا کے اسٹوڈیو میں آج ہم بڑی ایجوکیٹ کرنے والے ہیں دوستوں کو. جو دوست سیف سٹی کا نام سنتے ہیں, ان کے کیمروں کو دن بھر دیکھتے ہیں, کیسے آپریشنل ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور کس طرح سے لوگ خود کو خطروں میں ڈالتے ہیں اور یہ انہیں میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. صاحب نصر اللہ وڑائچ صاحب ملتان رینج کے انچارج ہیں, سیف سٹی کو دیکھتے ہیں, بڑے محبت والے مہربان پولیس آفیسر ہیں, بڑے عرصے سے اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں, لیکن انہوں نے بڑا اپنی خوشبودار شخصیت, اپنا ایک دوستانہ فرینڈلی انہوں نے ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. پولیس میں رہ کے بھی انہوں نے کوشش کی ہے لوگوں کو فیض پہنچا سکیں, اور جس کا نتیجہ ہے کہ ان کے حصے میں سیف سٹی کی ذمہ داری آئی ہے. سر بہت شکریہ آج آپ نے قوم ڈیجیٹل کے اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے. 10 سال مکمل ہونے والے ہیں سیف سٹی کو 25 اگست کو. جی تو اس پہ مبارکباد ہو. اور یہ مبارکباد کے جو سیف سٹی کے ایم ڈی ہیں احسن یونس صاحب, ماشاءاللہ ان کو دنیا بھر میں ریکگنائز کیا گیا, اور امریکہ میں اب وہ ایوارڈ لینے جا رہے ہیں. مستنصر فیروز صاحب کو ایوارڈ ملا. تو یہ سارے ایوارڈز اپنی جگہ, لیکن لوگوں کو ایک گلہ ہے سیف سٹی سے کہ ہمارے چالان بہت ہو رہے ہیں. وہ چالان کو ہی دیکھتے ہیں, باقی آپ کی جو سروسز ہیں, جو تلاش گم شدہ, جو ماؤں کو بچوں سے ملاتے ہیں, اس پر لوگ نہیں آتے. اس پر تھوڑا سا آپ کا چاہیے. سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ سر. اس پہ میں سر گزارش کرتا چلوں کہ عوام ہماری اور پبلک کو سر سیف سٹی جو تحفظ دے رہا ہے, اور جو گورنمنٹ کا سر ویژن محفوظ پنجاب سر, سی ایم صاحبہ کا سر جو ویژن ہے کہ محفوظ پنجاب, وہ اس کے مد نظر رکھتے ہوئے سر مینیجنگ ڈائریکٹر ہمارے سر جناب احسن یونس صاحب سر, اگر ان کی کاوشیں اور ان کی خدمات کو سر ایک سنہرے حروف میں سر ہمیشہ لکھا جائے گا. نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے سر اس ادارے کو سر اس وقت تمام پنجاب کے سر تمام ڈسٹرکٹس میں سر سیف سٹی کا آغاز ہو چکا ہے سر. پھر سر ان کی کوششوں سے سر نیکسٹ انشاءاللہ تحصیل پروجیکٹ پہ سر ہمارا ورکنگ اس وقت جاری ہے سر. دین سر لاسٹ فیز پہ سر ہمارا یونین کونسل کا جو لیول تک سر سیف سٹی کو سر لے کے جایا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عنقریب تمام پنجاب بھر کے تمام شہروں میں, تحصیلوں میں, یونین کونسلز میں سیف سٹی کے کیمرے آپ کو نصب لگے ہوئے نظر آئیں گے. جی سر. اس پہ سر اب ان کا مقصد کیا ہے, جو کہ سر آپ کا کویسچن ہے کہ لوگوں کو سر اب اس کی افادیت اور اس پہ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ اب سر آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہوئے. لوگوں کے بچے سر جو گھروں سے مسنگ تھے, جو گمشدہ تھے, وہ مل رہے ہیں سر. بلڈ سر سیف سٹی وہ ارینج سر کر کے دے رہے ہیں سر. جتنی شہر بھر میں چوری ڈکیتی اور کرائم سر ہو رہا ہے وہ الحمدللہ سر ٹریس کر کے سیف سٹی ڈسٹرکٹ پولیس کو سر سی سی ڈی سی ٹی ڈی اور تمام ادارے جتنے بھی ہیں سر ان کو سپورٹ کر رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے سر اس معاملے میں. اور اگر آپ دیکھیں تو سر ہم ڈیلی بیس پر ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب مارننگ میٹنگ میں 24 آورس کی جو ہماری پرفارمنس ہے اس کو بھی ایویلیویٹ کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ لاسٹ 24 آور میں ہم نے ہمارے ادارے نے کتنی سروسز پرووائڈ کی, چاہے وہ ٹریفک سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ لوگوں کے جو چلانز کی جاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو شکایات ہوتی ہیں, گریونسز ہوتے ہیں, ان کو ہم نے کتنی حد تک ہم نے سالو کیا, لوگوں کو اس میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. چاہے وہ سر بلڈ سے ریلیٹڈ ہو, اگر وچ وومن پولیس اسٹیشن سے ریلیٹڈ ہو, یا جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کا کتنا افیکٹو ہے اس کی, اور کرائم کو ٹریس کرنے میں, اور ایون جو پریڈکشن ہم سر کر رہے ہیں کرائم کی تو وہ بھی سر مانیٹر کی جاتی ہے. یعنی کہ ہر پہلو سے لوگوں کے ہمارا ایک سر یونٹ, اور جتنے بھی ہماری ایپس ہیں, جتنا بھی سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے, یہ شہریوں کے لیے سر ہمیشہ انشاءاللہ ہیلپ فل رہے گا. اور بہت زیادہ یعنی کہ ہم ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں سر انٹر ہو چکے ہیں سر. آپ کا پنجاب کی وہ پولیس ہے سر, وہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آئندہ آپ کو کرائم سے فائٹ کرتے ہوئے نظر آئے گی. اور اس سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سر ہم ٹریفک کو بھی مینیج کریں گے, ہم کرائم کو بھی کنٹرول کریں گے, اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ اس میں سر کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے سر جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں الحمدللہ اس ادارے کو سر WSIS ایوارڈ سر مل چکا ہے سر.
اور اس میں ہمارا VCCS جو پروجیکٹ ہے سر وہ ٹاپ ورلڈ کے جو 5 پروجیکٹس میں سر، اور وچ وومن پولیس اسٹیشن جو پروجیکٹ ہمارا ٹاپ 20 پروجیکٹس میں سر نامینیٹ ہوا ہے سر. اس کے علاوہ سر ہمارا ICAP میں سر اس پہ ایوارڈ سر ہمارا الحمدللہ سر اس کے لیے بھی سلیکشن ہوئی ہے سر. اور یہ بہت بڑی سر کامیابی ہے کہ ایک سال میں ہمیں یہ تیسرا ایوارڈ سر ملنے جا رہا ہے، اور جو کہ سیف سٹی کی کوششیں کامیابیاں اعتراف ہے. بالکل اور بالکل. ہمارے ادارے کی جتنی بھی ٹیم ہے سر یہ ایک ٹیم ورک ہے، اور اس ٹیم کی محنت، ڈیڈیکیشن اور لوگوں کو سر جو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور کرائم کے خلاف جو فائٹ کی جا رہی ہے، جو ٹریفک کو جو مینیج کیا جا رہا ہے، پبلک کو سر جو فیسیلیٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سر جو پولیس کو ایک ماڈرنائز کیا جا رہا ہے، تو اس کے اطراف میں سر یہ تمام ایوارڈز بھی ہیں، اور دنیا نے سر اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کا معترف ہوئی ہے سر. تو سر کتنے کیمرے ہیں ملتان شہر میں جو آپریٹ کر رہے ہیں اور جو فنکشنل ہیں؟ سر اس وقت ملتان میں 400 کیمراز آپریشنل ہیں سر. سب کام کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ تمام کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سر مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب حسن یونس صاحب نے اسپیشل ملتان پہ سر اب ان کا اس بارے میں فوکس ہے کہ ملتان چونکہ ایک بڑا شہر ہے تو اس پہ اس کے حجم کے مطابق اور پاپولیشن اور اس کے ایریا کے وائز مزید اس میں کیمرہ بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ہمیں تقریباً 200 کیمرہ مزید انہوں نے ایڈ کر دیے ہیں جو کہ پروسیس میں ہے اور اس پہ ورکنگ جاری ہے، جو انقریب جو ہے ضلع ملتان کی حدود میں ہی لگیں گے ود ان سٹی. اینڈ جو ہماری صدر تحصیل ہے اس پہ ہم وہ کیمرہ لگانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا تحصیل پروجیکٹ ہے شجاع آباد تحصیل اور جلال پور تحصیل، وہ وہاں پر بھی ہماری ورکنگ اس وقت جاری ہے اور ٹیم کام کر رہی ہے، اور وہ بھی کیمرہ جو تحصیل پروجیکٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا سر، اس میں یہ تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب سیف سٹی کے کیمراز نہیں تھے تو لوگوں نے پرائیویٹ جیسے بازاروں کے ایسوسیشن اور ان لوگوں نے اپنے کیمرے لگوائے ہیں. جی کیا وہ بھی آپ کے ساتھ کوئی جوائنٹ وینچر جس میں ان کو بھی آپ نے شامل کیا ہوا ہے؟ بالکل ہے، انٹیگریٹڈ ہے، تمام پبلک پرائیویٹ کیمراز بھی ہمارے ساتھ ہے. اس کے علاوہ دیگر ادارہ جات کے جتنے بھی کیمرہ ہیں، اسکولز، کالجز اور جتنے ہمارے پیٹرول پمپس کے کیمراز ہیں ان کو بھی ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے. ہمارا اس وقت جو امام بارگاہ اور تمام جو ہماری امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں وہاں پر جو کیمرہ جاتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ انٹیگریٹ ہیں. شہر بھر میں جو میٹرو بسز کے جو ہمارے جو کیمراز ہیں وہ بھی ہمارے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہیں. تو ان کو اگر تمام کو ملایا جائے تو ہماری اچھی خاصی جو تعداد ہے جو شہر بھر میں جو جس سے ہم ہیلپ لے رہے ہیں اور کرائم کو ٹریس کر رہے ہیں. تو سر یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت لمبا چوڑا اسٹاف اس سارے کام کو دیکھ رہا ہے. کتنے لوگ آپ کے پاس ہیں سیف سٹی ملتان میں؟ ہمارے پاس جو اسٹاف ہے جو ٹرینڈ اسٹاف جو ITs ٹرینڈ ہمارے اسٹاف ہے وہ 38 ریسورسز ہیں، جس میں یعنی کہ اب ہم مزید ایڈ ڈے بائی ڈے نئی چونکہ سلیکشن بھی ہو چکی ہے اور لوگ بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جو ہمارا جو ٹرینڈ اسٹاف جو IT جو اسٹاف ہے وہ 38 اس وقت کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ٹریفک کا ہمارا اسٹاف ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی ہیں، یعنی کہ تمام اداروں کے لوگ وہاں پر ہمارے ساتھ ہم ایک جوائنٹ ٹیم کے طور پر مل کے کام کر رہے ہیں. ٹریفک آپ کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے. سیف سٹی کی جب بات ہو، چونکہ جو لوگ جن کا چالان ہوتا ہے ابھی وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو بھی چالان نہیں موصول ہوئے. اب اچانک پتہ لگا جی کسی کے 20,000 کے چالان تھے، اس کی بے خبری، اس کی لاپرواہی، اس کی غفلت، اس کی کوتاہی. تو اس میں سیف سٹی جو ہے وہ کیا کس جب آپ ڈیلی میٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے چالان کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ کن لوگوں کو زیادہ چالان، صرف ہیلمٹ والوں کو دیکھتے ہیں یا باقی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی جو چالان اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے شہریوں کی لائف کو سیکیور کرنا ہے. جو ہمارا اس پہ مین تھیم کہہ لیں، پرپز کہہ لیں کہ جو حادثات جو بہت زیادہ تھے، بہت قیمتی جانیں ضائع ہو رہی تھیں، اس کو ہم نے ان قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اور اس پہ اویئرنیس بھی ہم دے رہے ہیں سیف سٹی اپنے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے کہ حادثات کے روک تھام کے لیے جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ بھی ہماری جاری ہیں. جو ہمارا ٹریفک سٹاف ہے ان کے ساتھ بھی مل کے ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں اور سیمینارز بھی ہو رہے ہیں. اور سیف سٹی کے اندر بھی بہت سارے اسکول، کالجز اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو وہاں پر مدعو کیا جاتا ہے اور ان کو انفارمیشن بھی دی جاتی ہے اور آگاہ بھی کیا جاتا ہے.
اور سیف سٹی کا بیسیکلی جو چلان جو ہم کر رہے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ جو لوگ وائلیشن سے باز نہیں آ، ہم بتا رہے ہیں کہ آپ ہیلمٹ استعمال کریں، سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں. اس دیکھیں کے دوستو، علاوہ یہ بڑی اہم بات بڑائی صاحب جو کر رہے ہیں. سیف سٹی آپ سے 2 توقعات رکھتا ہے. اگر آپ بائک چلا رہے ہیں تو آپ ہیلمٹ پہن لیں، اگر آپ کار چلا رہے ہیں تو آپ بیلٹ باندھ لیں. اس کے بعد تو کچھ اور نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی بہت اہم وائلیشن جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے زیادہ علاوہ بہت امپورٹنٹ جو وائلیشن اس دور میں وہ موبائل کا یوز ہے دوران ڈرائیونگ. دوران ڈرائیونگ؟ کیونکہ ہم نے جو آبزرو کیا کہ بہت سارے حادثات جی دوران ڈرائیونگ یا موبائل کے کنسنٹریشن استعمال لوز کی کر وجہ جاتے سے ہیں. یس بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم مزید آگے جتنے بھی وائلیشنز ہیں جو ٹریفک کے رولز کے مطابق ہیں ان پہ بھی چلان شہر میں شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ حادثات میں ہم کمی لا سکیں. دن بھر کتنے چلان سیف سٹی ملتان جو ہے ضلع ملتان میں کر لیتے ہوں گے؟ ایوریج اس وقت وائلیشن تو ہمیں بہت ساری موصول ہوتی ہے، لیکن پھر ہم اس کو جب پروسیس کرتے ہیں، جو ہماری ٹیم اس پہ کام کرتی ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی غلط چلان نہ ہو. ہیومن ایرر ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بھی ہمارا پروسیس ہے کہ ہم نے ریویو کا آپشن رکھا ہوا ہے. لیکن الٹیمیٹ کوشش ہوتی ہے ہماری ٹیم کی کہ ہم کسی کو ناجائز چلان نہ ہو سکے، کسی کو غلط چلان نہ ہو سکے. تو ویسے ایوریج جو چلان ملتان میں جو ہم اس وقت کر رہے ہیں وہ 1500 سے 2000 کے درمیان ڈسٹرکٹ ملتان کی حدود جی میں. ڈسٹرکٹ ملتان کی حدود آپ کہہ سکتے ہیں، سٹی ملتان کی حدود کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، جو شہر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جیسے چوک کچہری ہے یا ایم ڈی اے چوک ہے، یہ جو بڑے جہاں بہت زیادہ فٹ فالنگ ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں ایکٹیو ہیں؟ یہ ہم نے سنا کہ سیف سٹی ابھی تک صرف جو شہر سے آنے جانے کے راستے ہیں وہاں زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں. چلان بیسیکلی ہمارا ANPR جو کیمراز ہیں جی وہ نوٹ کرتے ہیں. وہ کیمراز وہ وائلیشن جو آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن کیمراز ہمارے وائلیشن وہ نوٹ کرتے ہیں کیمراز. تو پہلے تو ہمارے سٹی انٹری ایگزٹ اور ڈسٹرکٹ انٹری ایگزٹ پوائنٹس پر جتنے کیمراز لگے ہوئے ہیں وہاں پر چلان پروسیس کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اب جو ڈائریکشن ملی ہیں کہ ہم اس کو سٹی ایریا کے اندر بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا، اس سے پہلے نہیں تھے سٹی ایریا میں؟ نہیں، اس سے پہلے نہیں تھے، اب سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک. اور وہ اس وجہ سے کہ ابھی تک وائلیشن جو ہے اس کو مزید ہم کم کر سکیں. کافی امپرومنٹ آئی ہے، کافی بہتری ہے. اگر آپ شہر میں دیکھیں تو آپ کو ہیلمٹ لوگ پہنے زیادہ نظر آئیں گے. آپ سروے اگر کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ آپ سیٹ بیلٹ کا لوگ استعمال کرتے ہیں اور اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں کو اور بہتری بھی آ رہی ہے. تو اس پہ مزید ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم اس کو بہتر کر سکیں شہر کے اندر بھی جو لوگ سفر کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ہیلمٹ کا استعمال کریں اور سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں. تو دوستو، آج قوم ڈیجیٹل میڈیا کے اسٹوڈیو سے آپ کو یہ خبر مل رہی ہے کہ اس سے پہلے ملتان شہر میں جو وائلیشن کرتے تھے انہیں شاید کچھ ریلیف دیا جاتا تھا یا سیف سٹی کا جو زیادہ فوکس تھا وہ شہروں سے آنے اور جانے والے دودھ والے اور پتہ نہیں کون کون سے موٹر سائیکلیں ایسے بھگاتے آتے تھے اور ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، ان کو زیادہ فوکس کیا گیا تھا. کہ اب جو شہری حدود میں بھی چلاتے ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے. چلان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو سزا دینا ہے، چلان کا مقصد ہے کہ آپ کو سبق دینا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی اپنی زندگی کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے. اب دیکھیں لاسٹ منتھ اتنے چلانوں اس کے باوجود پنجاب میں 394 ڈیتھس ہیں. جو ہم ریسکیو کا ڈیٹا دیکھتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. آپ تصور کریں ایک بچہ، کسی گھر کا ایک بچہ جب دنیا سے چلا جائے اور تکلیف کی حالت میں جائے تو پھر کیا بیتتی ہے. تو اس لیے پلیز یہ وڑائی صاحب کا جو میسج ہے اسے اپنے پلے باندھ لیں کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اچھا سر، ایک جو بڑی اہم بات آ رہی تھی کہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو انسٹالمنٹ پہ لیزنگ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کاروں کا، موٹر سائیکلوں کا. سینکڑوں کی تعداد میں ایسے کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں. وہ ان کو ایک گلہ ہے کہ ہم کچھ بائکس ہمارے نام نہیں بھی ہوتی تو تب بھی ہمیں چلان آ جاتے ہیں، اور جو ہم نے مطلب لیزنگ پر کسی کو دی تھی اس کی قسطیں پوری ہو گئی، لیکن اگر وہ اپنی موٹر سائیکل کو اپنے نام نہیں کروا رہا تو چالان ہمیں موصول ہو رہے ہیں. اس کا ان کو روک تھام کے لیے کوئی بتائیے گا. اس پہ میری گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ جو اس بزنس سے ریلیٹڈ ہیں انہیں اپنی بزنس SOPs کو ضرور اب امپروو کرنا چاہیے. اس میں نئے جو رولز اور ریگولیشنز کو امینڈمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں زمانہ ترقی کر رہا ہے.
دنیا ماڈرن ہونے جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے، تو ہمیں بھی اب پہلے مینول چیزیں بہت سارے چل رہی تھیں، موٹر سائیکل لیا، قسطوں پہ دے دیا اور نام اپنے رکھا، اس کے بعد ایکسائز کے ریکارڈ کے مطابق بھی اسی مالک کے نام چل رہا ہے لیکن یوزر کوئی اور ہوتا تھا. لیکن اب جب سے سیف سٹی آیا تو اب لوگوں کے لیے یہ مشکل ہوگی کہ ہم سیف سٹی چالان اس کو کر رہا ہوگا جو اس موٹر سائیکل یا اس وہیکل کو یوز کر رہا ہوگا. تو وہ ہم نے سیف سٹی ایکسائز کے ریکارڈ کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. اگر ایکسائز کے ریکارڈ کے مطابق جو اونر ہے جس کے نام پر وہ موٹر سائیکل یا بائک یا وہیکل رجسٹرڈ ہے اور اس کا موبائل نمبر ہے، ہم اسی موبائل نمبر پہ اس کو میسج بھی بھجواتے ہیں اس کی وائلیشن کا اور اسے کنوے بھی کیا جاتا ہے. اور تو اس میں میری ریکویسٹ ہوگی تمام ایسے بزنس لوگوں سے جو اس بزنس سے وابستہ ہیں، یہ جو قسطوں پہ موٹر سائیکلز یا وہیکلز آگے لوگوں پبلک میں دیتے ہیں، تو وہ اس میں اپنی ایس او پیز یا اپنے رولز اور ریگولیشنز کو ایز جیسے بینکوں نے اپنا بینک آئی نے اپنا تمام سسٹم اسے امپروو کیا ہے، تو وہ بھی اسی پیٹرن پہ اپنے سسٹم کو امپروو کریں تاکہ جب وہ گاڑی کسی کے حوالے کریں تو اس پہ ایکسائز کے ریکارڈ کے مطابق اس آدمی کا اندراج اور رجسٹر ضرور ریکارڈ اس کا ہونا چاہیے، اس کا موبائل نمبر بھی اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ وائلیشن جب وہ وہیکل یوز کر رہا ہے اور وائلیشن بھی کر رہا ہے تو وہ اس کا جواب دہ بھی ہو اور اس کے جو چلانز ہیں ان کا آنسریبل بھی ہو اور ان کو پے کرنے کا بھی وہی ذمہ دار ہو. اب اس میں بہت سارے لوگوں کی یہ کمپلینٹس ہمارے پاس بھی آ رہی ہیں کہ ہم نے تو یہ موٹر سائیکل یا یہ گاڑی بیچ دی تھی، یوزر کوئی اور ہے، اب یوزر بھی ہمیں نہیں مل رہا. ایسی کمپلینٹس بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے 2 سال 3 سال قبل گاڑی سیل کر دی تھی، اب ہمیں اس اونر کا یا یوزر کا نہیں پتہ چلا، ہمارے نالج میں نہیں ہے. تو اس پہ دوبارہ وہ ایکسائز سے رابطہ کریں، اس کا اپنا پروسیس کروائیں دوبارہ، اور سیم سیف سٹی بھی انہیں اس پہ ہیلپ کرے گی. ایسی جو گاڑیاں جو کوئی اور یوز کر رہا ہے، نام کسی اور کے ہیں، تو سیف سٹی بھی ان کو اس میں فیسیلیٹیٹ کرے گا اور تاکہ وہ اصل جو یوزر ہیں ان کے نام پہ وہ گاڑیاں منتقل ہو سکے اور جو لوگ اس میں وائلیشن کر رہے ہیں وہی اس کے جواب دیں، نہ کہ جو سابقہ مالکان ہیں وہ اس کے لیے ان کے ساتھ چالان پے کریں. اور بلکہ اہم بات سر، صرف چلان کی حد تک اس کو نہ رکھیں، وہ خدا نہ خاصا کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہو جائے، کوئی دہشت گردی ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو اس بڑی مشکل سے بچنے کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. سر کتنا ٹائم ہو گیا ملتان میں ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے؟ سر اباؤٹ 11 منتھ ہو گیا سر سیف سٹی. اور اس سے پہلے؟ اس سے پہلے میں سر ایس پی انویسٹیگیشن رحیم یار خان سر. نہیں ملتان پہلے بھی رہے ہیں؟ جی ملتان تو سر الحمدللہ میری کافی پوسٹنگ رہی ہے سر. اچھا. بطور ایس ایچ او میں نے یہاں پہ کافی سرو کیا ہے اور بطور ڈی ایس پی سر میں نے کافی زیادہ سرو کیا ہے سر. تو یہ ملتانی کس چیز کی زیادہ وائلیشن کرتے ہیں، آپ نے کیا نوٹ کیا؟ ان کیمروں میں آپ دیکھتے ہوں گے سر ملتان کے جو وائلیشن آج کل جو میں نوٹ کر رہا ہوں، ایک تو کافی بہتر ہو گیا سر ہیلمٹ کا استعمال اور سیٹ بیلٹ کا. ابھی بھی بہت سارے لوگ اس پہ تھوڑی سی غفلت کر رہے ہیں، تو انہیں میرا میسج بھی ہے اور کہ وہ ضرور اس وائلیشن سے بچیں، ہیلمٹ کا استعمال کریں. بہت قیمتی. اب آپ آ رہے ہیں ملتان کے شہریوں کا چالان کرنے کے لیے شہری حدود میں، اس سے پہلے شہری حدود میں چالان نہیں ہوئے تھے. ملتانیوں باخبر ہو جاؤ اور خود کو بہتر کر لو. اور اب ہم ملتان شہر میں اس پہ چالان کرنے جا رہے ہیں اور جو لوگ وائلیشنز کرتے ہیں وہ ابھی سے اپنے آپ کو بہتر کر لیں، ٹھیک کر لیں، وائلیشن سے بچیں. دوسرا آپ کا کویشچن تھا کہ کس قسم کی وائلیشن اس وقت جو ملتان میں وائلیشن دیکھ رہا ہوں، وہ ایک تو سب سے زیادہ جو انڈر ایج بچے جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ. اس پہ میری والدین سے ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی آپ بی اویئر، یہ بہت قیمتی بچے ہیں، آپ ان کی جانوں کا، ان کی قیمتی جانوں کا خود خیال رکھیں. ان کو ابھی اگر انہیں الاؤڈ نہیں ہے، قانون الاؤڈ نہیں کرتا، ابھی 18 سال سے کم عمر ہے، تو آپ انہیں موٹر سائیکل چلانے کی یا گاڑی چلانے کی اجازت نہ دیں جب تک ان کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بن جاتا. سیکنڈ اس میں سر میں تھوڑی سی وہ تصحیح کر دوں کہ یہ بڑا اچھا حکومت پنجاب نے انیشیٹو لیا ہے کہ 16 سے 18 سال کے بچوں کو لائسنس جاری کیا جا رہا ہے پیرنٹس کی رضامندی سے، ان کو بلا کر. تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. اس سے کیا ہوگا کہ بچے کی ڈرائیونگ میں ایک اعتماد آئے گا، وہ فیل کرے گا کہ یار میرے پاس لائسنس ہے. وہ پولیس کو دیکھ کر ادھر گلیوں میں نہیں بھاگے گا، محلوں میں نہیں بھاگے گا. تو پلیز اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. سیکنڈ میں اس وقت جو نوٹ کر رہا ہوں کہ ون وے وائلیشن بہت زیادہ ہے، اسپیشلی آپ بوسٹن روڈ پہ اگر دیکھیں، اگر پرٹیکولر شہر کی بات کریں، اور یہ جو شارٹ کٹ کے جو ہم عادی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں
لمبا چکر کاٹ کے جی آنے کی بجائے ہم وائلیشن کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے، اور اس سے بہت سارے قیمتی جانیں اور بہت سارے حادثات ہم نوٹ کر رہے ہیں. ہاں جی تو اس سے اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ آپ جو رولز ہیں، جو لاز ہیں، جو ٹریفک کے اس وقت قوانین ہیں، ان کو اس کو فالو ضرور کریں. فالو یس. کریں. اچھا سر، اتنا ملتان میں آپ جب اپنے آفس میں ہوتے ہیں تو آپ کا بھی دل کرتا ہوگا وہ بڑی اسکرینوں پر جب پورے شہر کے کیمرے چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کوئی مزے کا ایسا واقعہ یاد رہ گیا ہو کہ جو آپ کو بھی یار یہ کیا دیکھ رہا ہوں. جی ڈیلی بہت سارا پورا شہر چونکہ ہم ہوں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انٹرسٹنگ بھی ہوتے ہیں، لرننگ بھی ہمارے لیے ہوتی ہے، اور اس پہ بعض اوقات ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. بہت سارے حادثات ہم بڑے نوٹ کرتے ہیں. ہوں جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، ویسے کہ ایک بچہ ہم نے دیکھا کہ بہت ینگ بچہ، اباؤٹ 14 ایئرز اس کی ایج ہے، موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، اور سڈن ایک خاتون اس کے سامنے اس سے اپنا روڈ کراس کرتے ہوئے اس سے ہٹ ہوتی ہے، اور بچہ گرتا ہے، اور اس کا جو سر ہے وہ روڈ جو ڈیوائڈر ہے اس کے ساتھ ٹکراتا ہے، اور اس کی ڈیتھ ہم نے ہی واز وداؤٹ ہیلمٹ، یس ہیڈ اس نے انجری ہو گئی. ہیلمٹ نہیں پہنا تھا، وہ ہیڈ انجری ہوئی جس سے اس کی ڈیتھ بھی ہوئی. تو اس طرح کی یعنی کہ یہ تو ایک انسیڈنٹ. اور اس کے علاوہ باقی انٹرسٹنگ انسیڈنٹ جیسے آپ نے بتایا، بہت ساری مذکر خیز چیزیں بھی نظر آتی ہیں، بہت ساری مثلاً سر لوگ اپنا جس طرح آپ کہہ لیں کہ اپنے انٹرٹینمنٹ پہ ہوتے ہیں، انجوائمنٹ پہ ہوتے ہیں. بچے جیسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے عجیب و غریب حرکتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ اس میں جیسے ان کی ایک ایج ہوتی ہے، تھرل کر رہے ہوتے ہیں، یا اور ون ویلنگ بھی ہم نوٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جیسے وہ اپنے ایک ایج میں، جیسے جو اسٹوڈنٹ ایج ہوتی ہیں ان کی جو حرکات ہوتی ہیں وہ بھی کافی ہمیں آبزرو ہوتی ہیں اس میں. لیکن جہاں پر قانون کی وہ وائلیشن کرتے ہیں، جہاں پر لوگوں کے رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں، دین سیف سٹی ضرور ایکٹیو ہوتا ہے، اور ان کی اس وائلیشن پہ نوٹس بھی لیا جاتا ہے، اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے. لیکن جہاں تک ان کی صرف جسٹ انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، یا کسی کا پرائیویسی میں اگر وہ مخل نہیں ہوتے، تو پھر اس وقت تک جو ایک شخصی آزادی ہے تو وہ اس کو ہم جسٹ آبزرو بھی کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں. لیکن قانون جہاں پہ وائلیٹ ہوتا ہے، یا کسی کی اگر آپ کہہ لیں کسی کی آزادی یا کسی کی کوئی پرائیویسی مخل ہوتی ہے، تو اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. سر ملتان کی سڑکوں پر اس وقت خواتین بہت نظر آ رہے ہیں، ینگ بچیاں جو ہیں وہ اسکوٹی چلا رہے ہیں اور بہت زیادہ. جی تو ان کے اوپر فوکس ہے، ان کا بھی چلان کرتے ہیں یا ان کی پروٹیکشن اس وقت ہم انکریج کر رہے ہیں اس کو، تاکہ ہماری بچیاں، بیٹیاں جو اسکوٹیز استعمال کرتی ہیں اور جو جابس پہ جا رہی ہیں، اسکول کالجز میں جا رہی ہیں، اور یعنی کہ اپنے پیرنٹس پہ وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو رہی، اور اس میں ان کو ہم انکریج اس حوالے سے کرتے ہیں. ان کی سیکیورٹی کا ہم کیا رکھتے ہیں، جب سیف سٹی ان کے ٹریول کو بھی آبزرو کرتا ہے کہ کہیں پر خدا نخواستہ انہیں کوئی ہراسمنٹ نہ ہو، ان کے ساتھ کسی قسم کی انہیں کوئی ایکسیڈنٹ ان کے ساتھ نہ ہو، تو ہم ان کی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ضرور سیف سٹی ان کا خیال. لیکن سر جیسے اب ہم نے دیکھا بچیاں نئی سیکھنی ہے تو 3 سواریاں 4 بیٹھی ہیں، تو آپ نظر انداز کرتے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا ان کو ریلیف ملے، میں ان نے کا جیسے کانفیڈنس لیول بنے. کہ جہاں تک وائلیشن ہے وہ تو ہم معافی نہیں اس پہ. سیف سٹی میں یہ نہیں ہے کہ آپ وائلیشن کریں اور ہم اسے اگنور کریں، وہ سیف سٹی کا رولز میں شامل نہیں ہے. وائلیشن پہ کوئی معافی نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اصلاح کا بھی ہمارا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ہم جہاں پر کچھ چیزیں جیسے اسٹوڈنٹس ہمارے کالجز کے بچوں کو ہم خود اپنے سیف سٹی پہ انوائٹ کرتے ہیں، انہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، اور لوگ اس سے لرننگ بھی لے رہے ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی کر رہے ہیں. تو وائلیشن اس لیول پہ نہیں ہمیں نظر آتی کہ جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ویسا نہیں ہے. بہت بہتری آ رہی ہے. سر آپ نے یہ کہا کہ اب تک ملتان کے شہریوں کا شہری حدود میں چالان جو ہے نا وہ بہت کم ہوئے ہیں، بہت زیادہ وائلیشن کسی نے کی تو جیسے چوک کچہری پر ہم دیکھتے ہیں، کیا یہ کیمرے بھی اب ایکٹیو ہو جائیں گے؟ جی وہ کیمرے بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور پہلے نہیں تھے. کیمرے آلریڈی ایکٹیو ہیں، لیکن ہم چلان پوائنٹ آف ویو سے یا ٹریفک پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو وہ مینول، چاہے کوئی وکیل ہو چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چالان ہوگا ملتان شہر میں. اس میں میں عرض کرتا چلوں کہ سیف سٹی کے لیے قانون سب کے لیے برابر ہے. ہمارا مینڈیٹ ہے لا فار آل، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہے. جس نے وائلیشن کی، جس نے قانون توڑا،
جس نے اس کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی، اور ایکویلٹی بیس پہ کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں۔ میں نے اگر یونیفارم بھی پہنی ہے، میں سرکاری گاڑی میں بھی ہوں، اگر میں وائلیشن کر رہا ہوں تو میں بھی اکاؤنٹیبل ہوں۔ تو سر سرکاری گاڑیوں کے بھی چالان ہوئے ملتان میں؟ بالکل ہو رہے۔ اچھا، یہ جو پولیس کی گاڑیاں جو بہت ذرا زیادہ تیزی سے جا رہی ہوتی ہیں، اس پہ ایمبولینسز اور جو آپریشنل ہماری گاڑی ہوتی ہے، مثلا آپریشن فیز میں جو گاڑی ہوتی ہے، اس پہ ہم اس میں درگزر کرتے ہیں۔ ادروائز جو روٹین میں جو وائلیشن ہے اس پہ بالکل کوئی کسی قسم کی معافی نہیں۔ سر یہ سیف سٹی نے کسی بڑے افسر کا بھی چلان کیا؟ میں نے پہلے جیسے بتایا کہ لا فار آل، جس نے وائلیشن کی، سیف سٹی کے کیمرے کو ایک پتہ ہے کہ یہ تمام پاکستان کے شہری ہیں، اور جو رول کو وائلیٹ کر رہا ہے اس کا چلان ہوگا۔ تو کسی افسر نے ادائیگی بھی کی ہے کوئی ایسا؟ جی، میں سامنے آیا اس پہ بتاتا چلوں کہ ایون ہمارے سینئرز، ان کے اپنے جو چلان ہوئے تو انہوں نے بھی اس کو پے کیا۔ اچھا، ویری گڈ۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کی رعایت یا کسی قسم، انہوں نے بھی اس چیز کو ایگزامپل بنایا ہے کہ اگر میں یا میرا کوئی جو اسٹاف ممبر یا فیملی ممبر وہ بھی اگر وائلیشن کرتا ہے اور تو وہ بھی چلان پے کرے۔ بڑا اچھا میسج کہ سیف سٹی نے ملتان میں نہ صرف شہریوں کے بلکہ سرکاری گاڑیوں کے اور کافی سینئر افسران جن کے نام لینے سے شاید ہم تھوڑا سا مناسب نہیں سمجھ رہے، لیکن اعلیٰ ترین پولیس افسران کے اگر ان کی فیملی ممبرس تھیں، کہیں وائلیشن ہوئی، کہیں ڈرائیور سے کوتاہی ہوئی تو اسے بھی نہیں بخشا گیا۔ تو آج کا ہمارا اس پوڈ کاسٹ میں، اس نشست میں ہم نے یہی ایجوکیٹ کرنا تھا کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ بہت بڑی بات کر دی نصر اللہ وڑائی صاحب نے کہ کیا مانگ رہے ہیں، موٹر سائیکل والوں سے کہہ رہے ہیں یار ہیلمٹ پہن لو تاکہ تمہاری ہیڈ انجری نہ ہو، اور کار والوں سے کہہ رہے ہیں کہ سیٹ بیلٹ باندھ لو، اور کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ اطمینان سے چلے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ سیف سٹی کی جو کوششیں، اس میں قوم ڈیجیٹل میڈیا کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، اور خاص طور پہ جو لوگ لیزنگ کا کام کرتے ہیں، جو شو رومز پر گاڑیاں دیتے ہیں، اپنے نام نہیں کرواتے، تو ان کے لیے جیسا کہ نصر اللہ وڑائی صاحب نے باخبر کیا کہ آپ ایک چلان کا کوئی خوف نہیں ہے، چلان معمولی بات ہے، وہ کسی اور کرمنل ایکٹیویٹی میں اگر انوالو ہو گیا تو تب بھی تو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ سو بی کیئرفل۔ تھینک یو ویری مچ۔